مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرنا، جو بھی مقدمات ہیں عدالت میں پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ دوستو، یہ جملہ کسی وزیر، کسی جنرل، کسی جج کی ہدایت نہیں، یہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی آواز تھی، اور سامنے کھڑا تھا وہ شخص جس کا نام سن کر پورا کراچی کانپ جاتا تھا، چودھری اسلم خان۔ لیکن اصل جھٹکا وہ نام تھا جس نے اس حکم کو جنم دیا، رحمان ڈکیت، کراچی انڈر ورلڈ کا بادشاہ۔ لیکن ایک لمحہ ٹھہری، ایسا کیا خاص تھا اس مجرم میں کہ صدر پاکستان کو خود مداخلت کرنا پڑی؟ یہ وہی رحمان تھا جو اپنی ہی ماں کو گولی مار کر قتل کرنے کا اعتراف کر چکا تھا، وہی رحمان جس پر قتل، بھتہ خوری، اغوا، منشیات کے 29 نہیں 79 سنگین الزامات تھے، اور حیرت کی انتہا یہ کہ اسی رحمان ڈکیت کو ایک دن ملک کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سوچیے، ایک ایسا شخص جس کی زندگی جرائم کے گرد گھومتی، ایک دہشت کا نشان، وہ آخر کس قوت کے سائے میں اتنا طاقتور ہوا کہ ریاست کی سب سے اہم شخصیت کی حفاظت تک اس کے سپرد کر دی گئی؟ دوستو، اصل سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اسے بچانے کی ضرورت آخر کسے تھی، اور آخر یہ رحمان ڈکیت تھا کون؟ دوستو، کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا اس لیاری کی طرف جہاں تنگ گلیوں میں غربت، طاقت، نفرت اور جرم چاروں ایک ہی سانس میں پلتے تھے۔ یہ 1976 تھا۔ لیاری کے علاقے کلاکوٹ میں واقع دادل ہاؤس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، عبد الرحمان۔ ایران کے صوبے سیستان سے آئے بلوچ خاندان کا یہ بچہ دیکھنے میں عام سا تھا، لیکن وقت نے اسے خطرناک کردار میں بدل دیا جسے دنیا آج رحمان ڈکیت کے نام سے جانتی ہے۔ رحمان کا خاندانی پس منظر بظاہر فلاحی دکھتا تھا۔ اس کے والد داد محمد عرف دادل نے لائبریریاں بنوائیں، خواتین کے مراکز، عیدگاہیں، باکسنگ کلبز، لیکن حقیقت کہیں زیادہ طریق تھی۔ پولیس رینجرز اور خفیہ اداروں کے مطابق دادل اور اس کا بھائی شیرو دونوں ہی منشیات اور اسلحے کے دھندے میں ڈیپلی ملوث تھے۔ دوستو، رحمان ڈکیت کو سمجھنا ہے تو لیاری کا نقشہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لیاری صرف ایک علاقہ نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں میں بٹا ہوا ایک جنگل تھا جہاں ہر گلی کا اپنا قانون تھا اور ہر محلے کا اپنا ڈان۔ کلاکوٹ یہی وہ علاقہ جہاں رحمان کی آنکھ کھلی، یہاں داد محمد اور شیرو کا مکمل کنٹرول تھا۔ منشیات کے اڈے، ہیروئن اور اسلحے کا غیر قانونی کاروبار یہاں سے چلتا تھا۔ کلری یہاں حکومت تھی اقبال عرف بابو ڈکیت کی۔ بابو کے نیٹ ورک میں بھتہ خوری، اسلحہ فروشی اور منشیات کی ایک بڑی امپائر شامل تھی۔ اسی گروہ نے بعد میں رحمان کے چچا تاج محمد کو قتل کیا۔ جہان آباد، پرانا گولی مار، شیر شاہ قبرستان، یہ پورا زون حاجی لالو کے قبضے میں تھا۔ لالو کا نام ہی کافی تھا، اور اس کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات بعد میں رحمان کے قریبی اتحادی بنے۔ ٹرانس لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ، یہاں بھی حاجی لالو کی حکمرانی تسلیم کی جاتی تھی۔ اسی زون سے رحمان کو لالو کی سرپرستی ملی، اور پھر وہ لیاری کی گینگ وار کا ایک مرکزی کردار بن گیا۔ سنگولین یہاں سے ابھرا سلیمان بروہی، جسے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے۔ لیاری میں طاقت کے کھیل میں وہ چہرہ جو بظاہر کاروباری تھا مگر پس پردہ ریاستی مداخلت کا ہتھیار، اور یہی سلیمان بروہی ایک دن رحمان کے انتقام کا نشانہ بننے والا تھا۔ دوستو، لیاری کا ہر محلہ اپنی الگ زبان بولتا تھا۔ کلری میں بابو ڈکیت کا قانون چلتا تھا، جہان آباد میں لالو کی مرضی، کلاکوٹ میں دادل اور شیرو کی حکمرانی۔ لیکن ان سب کی لغت میں 3 الفاظ مشترک تھے: طاقت، بدلہ اور کنٹرول۔ اور ان سب کے درمیان ایک بچہ بڑا ہو رہا تھا، نام تھا عبد الرحمان، عمر صرف 13 سال۔ رحمان کو بچپن میں پڑھنے کا موقع دیا گیا کینٹ کے قریب ٹرینٹی اسکول اور پھر حبیبہ اکیڈمی۔
لیکن غربت، ماحول اور اندر کی بے چینی نے جلد ہی کتابوں سے دھیان ہٹا دیا۔ چھٹی جماعت کے بعد زندگی کی اصل تعلیم اسے لیاری کی گلیوں نے دی، اور پھر وہ دوستی ہوئی جس نے اس کے راستے کا رخ طے کر دیا۔ عارف ناظم اور رؤف ناظم، دو بھائی جن کے والد حسنوب لیاری کے معروف منشیات فروش تھے۔ یہ دوستی ایک جرائم پیشہ گروہ میں بدلی، جس کا سربراہ شروع میں عارف تھا۔ رحمان اس میں شامل ہوا اور پھر آگے بڑھتا گیا۔ 1988 میں راشد مناس روڈ کے قریب زمین کے تنازع پر اس کے چچا زاد فتح محمد بلوچ کو قتل کر دیا گیا۔ الزام لگا غفور بروہی پر، جو طاقتور بزنس مین سلیمان بروہی کا بیٹا تھا۔ اور سلیمان کون؟ سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا فرنٹ مین، بزنس پارٹنر اور لیاری میں ریاستی مداخلت کا چہرہ۔ یہ قتل رحمان کے دل میں پہلا بدلہ بن کر بیٹھ گیا۔ پھر 6 نومبر 1989 آیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے پر رحمان نے محمد بخش کو چھری مار دی۔ پولیس نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر جرم کے دروازے اب کھل چکے تھے۔ لیکن اگلا قدم کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ 1992 منشیات کے دھندے میں جھگڑا ہوا ندیم امین اور ننو نامی دو سپلائر سے۔ ندیم امین پر پہلے ہی 30 مقدمات تھے۔ رحمان اور اس کے ساتھی عارف ناظم نے دونوں کو گولیوں مار کر قتل کر دیا۔ یہ تھا رحمان کا پہلا باقاعدہ قتل۔ اب وہ قاتل تھا اور مفرور بھی۔ اسی دوران بابو ڈکیت کے ہاتھوں رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل ہوا۔ لالو نے اس لمحے کو کیش کیا۔ بابو کا دشمن اب لالو کا ہتھیار بن چکا تھا، رحمان ڈکیت۔ 1993 سے رحمان اور بابو کی جھڑپیں شروع ہوئی۔ رحمان نے عارف اور شفیع کے ساتھ مل کر بابو پر حملہ کیا۔ بابو ڈکیت رحمان کے بھائی شریف کی گولی سے زخمی ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بابو ورسز رحمان کی جنگ شروع ہوئی۔ 18 فروری 1995 کو پاک پائپ ملز کی ایک خالی عمارت میں پولیس نے چھاپا مارا۔ رحمان، عارف اور دو ساتھی وہاں موجود تھے۔ فائرنگ ہوئی اور عارف مارا گیا، مگر رحمان ایک بار پھر بچ نکلا، دیوار پھلانگ کر، پولیس کو چکما دے کر۔ چند ماہ بعد وہ واقعہ پیش آیا جو رحمان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ گیا۔ 18 مئی 1995 کو اس نے اپنی ماں خدیجہ بی بی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ وجہ سرکاری ریکارڈز کے مطابق رحمان کو شک تھا کہ وہ پولیس کی مخبر بن چکی تھی، مگر کچھ ذرائع کے مطابق ماں کا دشمن گروہ سے تعلق اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسی سال جب پولیس ریکارڈ میں اس کا نام قتل، منشیات اور اسلحے کے کیسز میں سب سے اوپر آ رہا تھا، رینجرز نے بلاخر گولی مار سے رحمان اور اس کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ الزامات سنگین تھے، ناجائز اسلحہ، منشیات اور دہشت پھیلانے کے الزامات، مگر جیل میں جانے کا مطلب سزا نہیں تھا۔ بی کلاس میں قیدی بن کر رہا۔ رحمان وہاں بھی بادشاہوں والی زندگی گزار رہا۔ پھر آیا 10 جون 1997۔ رحمان کو کراچی سینٹرل جیل سے عدالت میں پیشی کے لیے سٹی کورٹ لایا گیا۔ نگرانی پر مامور تھے ASI انتظار حسین اور کانسٹیبل نثار احمد۔ رحمان نے چلاکی سے دونوں اہلکاروں کو چکما دیا اور چند لمحوں میں غائب ہو کر بلوچستان کے علاقے حب جا پہنچا۔ مگر یہ فرار صرف جان بچانے کا حربہ نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ حب میں مفروری کے دوران رحمان کی زندگی کا نیا چیپٹر کھلتا ہے، اور یہ چیپٹر صرف جرم کا نہیں تھا، دولت، سیاست اور اثر رسوخ کا تھا۔ اور پھر 1998 میں وہ بدلہ بھی مکمل ہوا جس کی شروعات 1988 میں فتح محمد بلوچ کے قتل سے ہوئی تھی۔ رحمان نے نارتھ ناظم آباد میں سلیمان بروہی کو قتل کر دیا، وہی سلیمان جو اس کے چچا زاد کے قتل میں ملوث سمجھا جاتا تھا اور جو خود ریاستی مداخلت کا چہرہ تھا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اب لیاری میں صرف ایک بادشاہ ہے، رحمان ڈکیت۔ سرکاری ریکارڈز کے مطابق اسی دوران رحمان نے 3 شادیاں کی، فرزانہ، شہناز اور سائرہ بانو سے، اور مختلف برسوں میں ان سے 13 بچے پیدا ہوئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 2006 تک رحمان صرف لیاری کا ڈان نہیں رہا، وہ کراچی اور بلوچستان کے علاقوں میں 34 دکانوں، 33 گھروں، 12 پلاٹس اور 150 ایکڑ زرعی زمین کا مالک بن چکا تھا۔ کچھ جائیدادیں ایران میں بھی خریدی اور
دیگر ذرائع کے مطابق 2006 کے بعد یہ امپائر اور بھی وسیع ہو چکی ہے۔ ہب میں اس کی سرگرمیاں جاری رہی۔ رحمان کئی بار کراچی بھی واپس آیا، منشیات کے نیٹ ورکس کو منظم کرتا رہا، اور سب سے حیران کن بات، اس کے تعلقات اب صرف گینگسٹر تک محدود نہیں رہے۔ رحمان کے روابط اعلیٰ پولیس افسران، خفیہ اداروں اور بلوچ قوم پرست تنظیموں تک پہنچ چکے تھے۔ ان میں بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کا داماد، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک اہم رہنما، اور یہاں تک کہ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے ارکان تک شامل تھے۔ رحمان نے تفتیش میں خود بتایا کہ ہب میں پولیس کی اجازت سے اس نے جوئے کا اڈا کھولا اور افینو چرس کا کاروبار اوپر والوں کی معاونت سے کیا۔ ایس پی فیاض خان کے مطابق اسی دوران رحمان اور حاجی لالو نے منشیات و اسلحے کے دھندے کو انتہا تک پہنچا دیا۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں نے گولی مار کے سید یوسف کی بیٹیوں سے شادی کی۔ یعنی یہ صرف دو گینگز کا اتحاد نہیں تھا، یہ جرم اور خون کا خاندانی رشتہ بن چکا تھا۔ مگر یہاں دولت بڑھتی ہے، وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے، دھندا پھیلتا ہے، پیسہ آیا، اور پھر شروع ہوئی کھینچا تانی۔ رحمان کو اندازہ ہوا کہ لالو کے زیر اثر رہ کر وہ کبھی اپنا مکمل راج قائم نہیں کر سکتا۔ رفتہ رفتہ دراڑیں پڑنے لگی، اور بالآخر رحمان اور لالو کے درمیان وہ خفیہ جنگ شروع ہوئی جسے دنیا نے بعد میں لیاری گینگ وار کے نام سے پہچانا۔ ایک ایسی خونریز جنگ جس کے بارے میں لیاری کے صحافی و محقق عزیز سہنگور بتاتے ہیں کہ اس نے تقریباً 3500 جانیں نگلے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا۔ پارٹ 2 میں جانیں گے کہ وہ لمحہ جب ایک مفرور گینگ وار کا ڈان گولیوں اور دھماکوں کے درمیان بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی تک پہنچ گیا۔ اور پھر کون تھا فیضو؟ کس قتل نے عزیر بلوچ کو جنم دیا؟ اور لیاری کا میدان جنگ کیسے پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا خفیہ راز بن گیا؟